اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے سلسلے میں آج شہباز شریف صاحب نے MQM یعنی حکومت کی اتحادی جماعت سے ملاقات کی، لیکن شہباز شریف صاحب کو MQM کی جانب سے صاف جواب یعنی انکار مل چکا ہے۔ ناظرین، کاف لیگ کے بعد MQM نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بار بار آزما لیا گیا ہے، کم از کم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی شکایات اور مسائل سنتی تو ضرور ہے اور پھر ان کا ازالہ بھی کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ MQM کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کو MQM کی جانب سے کوئی گرین سگنل نہیں مل سکا۔ اسی لیے ناظرین، آج شہباز شریف صاحب پریس کانفرنس کرتے ہوئے کافی پریشان بھی دکھائی دیے۔ MQM نے مزید یہ کہا کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر پہلے کئی بار کام کر چکے ہیں، لیکن ہمیں دونوں کی جانب سے ہر بار دھوکہ دیا گیا ہے، اور اب کی بار وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح ناظرین، گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری چودھریوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ چودھریوں سے مدد طلب کرتے ہیں، جس پر چودھری پرویز الہی صاحب نے دو ٹوک جواب دیا کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تو اس وقت ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے زبان کی تھی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں اور آپ کی حکومت کے آخری دن تک آپ کے اتحادی رہیں گے، لہٰذا اس طرح ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ہم حکومت کو یہ زبان دے چکے ہیں کہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اپنی زبان سے پھر جانا ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے حکومت سے پہلے زبان نہ کی ہوتی تو پھر اور بات تھی۔ دوسری جانب ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عوام میں جانے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے، جلسوں کے شیڈول کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ PTI کی جانب سے 4 بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ ان 4 بڑے جلسوں کا آغاز 18 فروری سے ہوگا۔ 18 فروری کو جو پہلا جلسہ ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے 3 جلسوں میں سے ایک جلسہ
سندھ میں کیا جائے گا۔ سندھ میں یہ جلسہ ضلع تھر پارکر کے علاقے میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جلسہ ملتان میں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جلسہ خیبر پختونخوا میں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ان جلسوں کا ایک مقصد تو بلدیاتی الیکشن ہیں، اور دوسرا مقصد اپوزیشن کو یہ باور کروانا ہے کہ عوام آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب ناظرین، آصف علی زرداری نے کیا نیا فارمولہ پیش کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم حکومت کے خلاف لانے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکومت کی کوئی بھی اتحادی جماعت حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں آصف علی زرداری صاحب نے آج ایک نیا فارمولہ پیش کیا، جس کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے پسند کر لیا ہے۔ وہ نیا فارمولہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 27 فروری کو حکومت کے خلاف سڑکوں پر لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ آپ سب لوگ مل کر ہمارا ساتھ دیں۔ ہر پارٹی 10 سے 15 ہزار ٹریکٹر اکٹھے کر کے لائے، پھر بہت بڑی ٹریکٹروں کی تعداد کے ساتھ لاہور میں داخل ہوا جائے، جس سے لاہور شہر کو جام کر کے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، ورنہ ہم باقی دوسرے شہروں کو بھی ٹریکٹروں کے ساتھ جام کر دیں گے۔ تو ناظرین، پی ڈی ایم کا اجلاس 11 فروری کو ہوگا، جس میں ٹریکٹروں والے فارمولے کو دیکھا جائے گا۔ پھر پی ڈی ایم کے صدر یعنی فضل الرحمان صاحب ٹریکٹر اکٹھے کر کے لانے کی آخری منظوری دیں گے، جس کے بعد یہ پکا فیصلہ ہوگا کہ ٹریکٹروں کے ساتھ پنجاب میں داخل ہوا جائے۔ آصف علی زرداری نے مزید یہ کہا کہ اگر ہم سب ابھی سے اکٹھے نہ ہوئے تو عمران خان صاحب 2023 کے الیکشن میں بھی ان سب کو دھوکہ دے کر دوبارہ آ جائیں گے، اور ہم سب کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم نے آنے والے وقتوں میں اپنی سیاست کو بچانا ہے تو پھر ہم سب کو ابھی سے نکلنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی مختصر ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو صحت اور زراعت پر ہو، یعنی دوسرے چینل پر ہو،
مہربانی فرما کر اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو موویز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ لکھ کر مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔